السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 14 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 13 کی تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ٹرانسلیشن: یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، جو کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیراً، بہت زیادہ، مما، اس میں سے، کنتم، کہ ہو تم، تخفون من الکتاب، تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت زیادہ درگزر بھی کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب روشن۔ تفسیر آیہ مبارکہ 14 سے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 13 میں پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے یہود سے پختہ عہد لیا، لیکن جب انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی تو ان پر اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہی ہیں کہ یہود سے ہی عہد نہیں لیا گیا تھا بلکہ نصارہ سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ اسی روش پہ عمل کیا۔ انہوں نے بھی اس پختہ عہد کو بلا دیا، توڑ دیا، اور مزید کتاب کے ایک حصے کو بھی انہوں نے فراموش کر دیا جس کے بارے میں ان کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا۔ ادھر ایک بات بہت توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ ہم لوگوں نے نصارہ سے پختہ عہد لیا، بلکہ یوں کہا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، ان کا عمل اس سے ہٹ کر تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو یوں کہا کہ وہ لوگ اپنے دعویٰ میں کہنے والے تھے کہ نصارہ ہیں ہم، لیکن انہوں نے اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا۔ جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا تھا، حواریوں سے، قال من انصاری الی اللہ، کہ میرا مددگار کون ہے اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے قول و قرار کیا تھا، لیکن بعد میں پھر اس وعدے کو بلا بیٹھے، حالانکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت بارہا ان سے بھی عہد لے چکے تھے کہ جب کبھی میرا نبی تمہارے پاس آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، مگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اس عہد کو توڑ ڈالا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا سزا دی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ رب العزت نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض، اور یہ جو سزا ہے یہ قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ان کے اندر مذہبی جو عداوت ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہود اور نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
اختلافات کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے آیہ مبارکہ 113 میں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود نصارہ کے کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں، اور اسی طرح نصارہ بھی کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ پھر مزید کہا کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ان سے پہلے تھے، جو کچھ نہیں جانتے۔ اختلافی چپکلشیں ان کے اندر چلتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو نصارہ ہیں ان کے اندر بھی آپس میں کئی طرح کے فرقے بن گئے، یہ آپس میں بھی ایک طرح سے متحد نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ان کے اندر کئی فرقے بن گئے۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، اور کچھ کا ذہن ہے کہ ان کو سولی نہیں چڑھایا، اور پھر مزید کہ کچھ نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ ہیں، اور کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کے اندر عقیدہ تثلیث کے شکار ہیں کہ تین وجود مل کر ایک الہ بنے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یہ تینوں مل کر ایک الہ بن گئے، استغفر اللہ۔ اور پھر مزید کچھ نے ان کی والدہ کو بھی ساتھ ملا لیا کہ سیدہ مریم ان کی والدہ ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی الوہیت میں شامل کر لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ نساء کے لاسٹ پہ آپ پڑھ چکے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرٌ لَكُمْ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ تم ایسا نہ کہو کہ وہ تین ہیں، اس جملے کہنے سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے لیے خیر و بلائی ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ رب العزت ایک ہی الہ ہے، الہ واحد ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ جملہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن ان کے اوپر ایسی پھٹکار پڑی، ایسا اللہ کا غضب نازل ہوا کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور نہ قیامت تک اس بات پہ وہ متفق ہوں گے، اور نہ ان کے اندر اس بات کو سمجھنے کا شعور ہے۔ اسی قسم کے اختلافات ہمیشہ سے چلتے آئے اور قیامت تک کے لیے چلتے رہیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، کہ تم گمان کرتے ہیں ان کو کہ وہ سب اکٹھے ہیں، یکجان ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کا بھی کیا حال ہے کہ مسلمان بھی اسی طرح پھٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ عقیدے پہ بھی متفق نہیں ہوتے، کہنے کو مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، لیکن بہت سارے اختلافات کا شکار ہیں، اور سب سے پہلے عقائد کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آ چکی ہیں، عقیدے کی درستگی کی بہت ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ کے جو واقعات ہیں ان کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بھٹک چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کی نقالیاں کرنا، جو کچھ وہ کرتے ہیں قدم قدم ان کے نقش قدم پہ چلتے جا رہے ہیں، ان کو ہی فالو کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور خود کو عاشق رسول کہلوانے والے بڑھ چڑھ کے اس بدعت میں حصہ لیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی، اس سے ہٹ کر چلیں گے، جبکہ ایسے زبانی کلامی دعوے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ کیا کچھ ربیع الاول میں کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے، جبکہ وہ لوگ خود کو محب رسول کہلاتے ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ضرور خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو پکڑیں گے اور
پھر ان کو ہر طرح کے حالات کی آگاہی کریں گے اور اس کے مطابق ان کو جزا سزا دیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔